السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج نہم جماعت کی اردو درسی کتاب کی تیسری غزل جس کے شاعر مرزا داغ دہلوی ہیں، اس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلی غزل کی تشریح بھی پیش کی جا چکی ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے، آپ اس پہ کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری غزل اس سال نصاب میں شامل نہیں ہے، تو اب ہم تیسری غزل دیکھتے ہیں۔ یہ اردو زبان کا جادو ہے کہ لوگ تحریر یا تقریر کے دوران اپنی بات کو پر اثر بنانے کے لیے اردو کے اشعار استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان کا واقعی یہ جادو ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ لوگ لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں، تو اپنی بات کو زیادہ پرتاثیر بنانے کے لیے، زیادہ اس میں اثر پیدا کرنے کے لیے لوگ اردو کے اشعار استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا۔ تو اس موقع پر داغ دہلوی کا یہ شعر بے اختیار یاد آتا ہے، جو عام طور پر اردو کی تعریف میں دہرایا جاتا ہے۔ یہاں ایک داغ دہلوی کا شعر دیا ہوا ہے اردو کی تعریف میں، جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آپ نے یہ شعر اس طرح سنا ہوگا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، لیکن یہ اصل میں داغ دہلوی نے اس کو ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے لکھا ہے۔ بعد میں وہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے استعمال کیا جانے لگا۔ تو یہ اردو کی تعریف میں یہ شعر کہا جاتا ہے۔ اب ان کی جان پہچان، ان کا مختصر سے تعارف ہم دیکھتے ہیں۔ نواب مرزا خان داغ 1831 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 6-7 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بہت چھوٹے تھے، 6-7 برس کے۔ 1831 میں یعنی پیدا ہونے کے بعد جب 6-7 برس کے ہوئے تو والد کا انتقال ہوا۔ داغ کو لال قلعے میں رہنے اور وہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور ان کی خاص بات یہ رہی کہ لال قلعے میں رہنے بھی ملا اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کا بھی موقع ملا، اور ذوق جیسے استاد ملا۔ یعنی ان کو چونکہ یہ نواب خاندان سے تھے، تو اس لیے ان کی جو پرورش ہوئی تو وہ اچھے انداز سے ہوئی، اور ان کو ایک استاد ابراہیم ذوق جیسا استاد بھی ملا۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد نواب کلب علی خان نے انہیں رامپور بلایا تھا۔ تو یہ 1857 میں جو بغاوت ہوئی تھی اور جو ہنگامہ ہوا تھا، تو اس کے بعد جو رامپور کے جو نواب تھے، نواب کلب علی خان، تو انہوں نے ان کو بلایا تھا رامپور۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد وہ حیدرآباد آ گئے، دہلی سے رامپور، رامپور سے حیدرآباد چلے گئے، اور میر محبوب علی خان والی دکن کے استاد ہوئے۔ اور وہاں پر جو دکن کے جو والی تھے، دکن کے جو سرپرست تھے محبوب علی خان صاحب، میر محبوب علی خان، ان کے استاد بنے داغ، اور بلبل ہندوستان اور فصیح الملک کے خطابات پائے۔ ان کو خطابات بھی ملے۔ خطاب اور لقب میں فرق یہ ہے کہ خطاب حکومت کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، لقب لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو ان کو بلبل ہندوستان اور فصیح الملک جیسے بڑے بڑے خطابات ملے۔ 1905 میں انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ داغ دہلوی کا بہت مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ غزل کے اشعار کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ خاطر اور لحاظ دونوں بھی ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی کسی کا خیال کرنا، کسی کا لحاظ کرنا، کسی کا پاس رکھنا۔ تو یہاں پہ شاعر نے اپنے دوست سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا خیال کرتے ہوئے میں تمہاری بات مان گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، یعنی میں نے آپ کی بات مان لی، آپ نے جو مجھ سے کہا وہ میں نے آپ کی بات مان لی، آپ کا خیال رکھتے ہوئے، آپ کی خاطر۔ لیکن آپ سوچئے کہ جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، کہ آپ نے جو جھوٹی قسم کھا کر مجھ کو یقین دلایا تھا، تو میں نے تو آپ کا لحاظ کر کے اس کو مان لیا، لیکن آپ نے جو جھوٹی قسم کھائی تھی اس سے آپ کا ایمان چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم آپ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات آپ کے لحاظ رکھتے ہوئے مان لیا، لیکن آپ نے جھوٹی قسم کھا کر آپ نے اپنے گویا آپ کا ایمان چلا گیا۔ تو اصل میں یہ بات کیوں کہی کہ ایمان تو گیا؟ اس لیے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کہی کہ جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، کہ آپ نے جھوٹی قسم کھا کر
اپنے ایمان کا سودا کر لیا. ہم نے تو آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کا لحاظ کر کے آپ کی بات ہم نے مان لی اور آپ نے جھوٹی قسم کھائی اور جس کی وجہ سے آپ کا ایمان چلا گیا. یعنی ایک مومن ایک مومن سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ جھوٹ بولے. تو یہاں اپنے دوست سے مخاطب ہوتے ہوئے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم اتنا اعتماد آپ پر کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے سامنے جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں کرتے ہمارا. دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا. یہاں بڑے اچھے انداز سے شکایت کر رہا ہے شاعر اپنے دوست سے کہ ہم نے آپ کو اپنا دل دے دیا اور مفت میں دیا. مفت میں آپ نے ہمارا دل لے لیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام کا نہیں ہے. یعنی یہ کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے محبت کی، ہم نے آپ کو اپنا دل دے دیا، لیکن آپ نے دل لینے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل کسی کام کا نہیں ہے. یعنی آپ اس کی اہمیت اور اس کی قدر نہیں پہچان رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے احسان ماننا چاہیے تھا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم سے محبت کی، ہم سے تعلق قائم کیا، ہم کو اپنا دل دیا. لیکن بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ہمارا احسان مانتے، بلکہ آپ نے الٹی شکایتیں شروع کر دیں اور یہ کہنے لگے کہ کسی کام کا نہیں ہے دل، آپ نے جو دیا ہے وہ کسی کام کا نہیں. تو الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا. الٹی شکایتیں آپ نے شروع کر دیں. احسان جو ہم نے کیا تھا وہ تو کدھر ہی گیا اور اس کا آپ نے لحاظ نہیں رکھا. افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا. اب یہاں یہ ذہن میں رکھنا افشائے راز ہے. بعض مرتبہ اس کو اکثر لوگ افشائے راز پڑھتے ہیں. یہ افشائے راز ہے. افشا کے معنی ظاہر ہونا. افشائے راز عشق کے راز کا ظاہر ہونا، یہ مرکب اضافی کی ترکیب کہلاتی ہے. یعنی عشق کے راز کے ظاہر ہونے میں اگرچہ ذلتیں اٹھانی پڑیں. شاعر کہہ رہے کہ میں نے اپنے عشق کا راز ظاہر کر دیا لوگوں پر، میں نے اپنی محبت کا چرچا عام کر دیا. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ اس میں مجھ کو بہت ذلتیں اٹھانی پڑیں، لوگوں نے مجھ کو بہت برا بھلا کہا، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے دوست کو بتا تو دیا کہ یعنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور اس کا چرچا اتنا عام ہو گیا کہ اس کو خود پتہ چل گیا کہ واقعی یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میں نے اپنے دوست کو جتا دیا، شاعر کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں مجھ کو پتہ چلا، جان تو گیا یعنی مجھ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ظاہر کرنے میں کیا کچھ یعنی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور لوگوں کی طرف سے تو ذلتیں اٹھانی ہی پڑتی ہیں، لیکن اتنی یہ محبت کا راز ظاہر ہونے کے بعد اس کے دوست کا کیا رویہ تھا وہ بھی شاعر پر ظاہر ہو گیا. تو دو باتیں کہیں کہ دو فائدے ہوئے. ایک تو جتا دیا اس کو، دوست کو، کہ اپنے عشق کے بارے میں، محبت کے بارے میں اس کو جتا دیا، لیکن اور جان بھی گیا کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ملتا ہے. تو یہاں پر ایک ہوتا ہے افشا اور ایک ہوتا ہے افشاں. جیسے آپ نے سنا ہوگا گل افشانی، وہ افشانی ہے یعنی پھول بکھیرنا. تو یہ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، گو اگرچہ عشق کے راز کے ظاہر ہونے میں اگرچہ ذلتیں اٹھانی پڑیں لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا. شاعر کہہ رہا ہے کہ لیکن اس کے نتیجے میں میں نے اس کو بتا تو دیا کہ ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اس کا جو انجام ہوا اس کو میں جان گیا. گو نامور سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا. شاعری میں، اردو شاعری میں عام طور سے جو دوست اور محبوب اور معشوق کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بے توجہی برتنے والا اور بے رحمی سے پیش آنے والا اس کو سمجھا جاتا ہے. تو شاعر نے اسی بات کو یہاں بیان کیا کہ گو نامور سے خوش نہ ہوا. نامور خط لے جانے والا، قاصد، پیغام لے جانے والا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میرا دوست، میں نے جو خط اپنے قاصد کے ذریعے سے، پیغام لے جانے والے کے ذریعے سے جو خط بھیجا تھا، تو وہ اس خط کو وہ لے کر خوش نہیں ہوا، لیکن شاعر شکر کر رہا ہے پر ہزار شکر کر رہا ہے کہ بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں. کیوں شکر گزار ہوں؟
شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، میں شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ کم سے کم وہ مجھ کو پہچان تو گیا کہ یہ فلاں ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر نے شکر تو ادا کیا، لیکن اس میں شکایت بھی ہے، اور اس میں یہ اس کے مزاج کو ظاہر کر دیا، جو عام طور سے اردو میں معشوق اور محبوب کے مزاج کو بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی وہ خط، اس خط سے بھی اور اس پیغام سے بھی خوش نہ ہوا، لیکن کم سے کم وہ نام سے تو پہچان گیا کہ فلاں ہے۔ اگرچہ وہ غصہ ہوا، ناراض ہوا، لیکن کم سے کم نام سے پہچان تو گیا۔ شاعر اسی پر شکر ادا کر رہا ہے۔ تو گو نام ابر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ آپ نے بہت یہ شعر سنا ہوگا، صنعت مراعات النظیر یہ استعمال کی گئی ہے۔ ایسا شعر جس میں ایک ہی چیز سے متعلق الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسم سے متعلق ہوش و حواس ہے، تاب و تواں ہے، سامان ہے۔ جیسے ہوش و حواس یعنی انسان کے جو ہوش ہوتا ہے، یعنی وہ جب کسی چیز کو محسوس کرتا ہے اور اپنے حواس اس کے بیدار ہوتے ہیں، وہ ہوش و حواس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور تاب و تواں یہ دونوں بھی ہم معنی الفاظ ہیں واو عطف کی ترکیب کے ساتھ، اور تاب و تواں یہ بھی ہم معنی الفاظ ہیں واو عطف کی ترکیب، ان کو چاروں کو ایک ساتھ ملایا ہے تو تاب و تواں ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی طاقت و قوت، زور۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب ہوش و حواس اور طاقت و قوت، اداغ، یہ سب کچھ جا چکے، یعنی اپنی حالت بیان کر رہا ہے کہ اب تو ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہوش و حواس بھی چلے گئے اور طاقت و قوت بھی چلی گئی جسم کی۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اب بس سب تو چلا گیا، سامان سب چلا گیا، یعنی جو چیزیں انسان کے لیے ضروری مانی جاتی ہیں، ہوش و حواس اور طاقت و قوت، وہ سب چلا گیا، اب بس اب ہمارے جانے کا انتظار ہے، بس اب ہم بچے ہوئے ہیں، ہمارا سارا سامان تو چلا گیا۔ اس میں سرند مراد النظیر ہے، ہوش و حواس، تاب و تواں اور سامان وغیرہ ایک ہی مطلب جسم سے متعلق الفاظ ہیں، تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آپ پہلی غزل ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ اس کو بھی دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور طلباء تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔